قیامت کا وہ دن جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی، جب سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر سروں کے اوپر آ کر آگ برسائے گا اور زمین تانبے کی طرح تپ جائے گی، ستارے بجھ کر بکھر جائیں گے اور آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی مانند سرخ ہو جائے گا، پہاڑ دنی ہوئی روئی کے گھالوں کی طرح فضا میں اڑتے پھریں گے اور سمندر آگ بن کر بھڑک اٹھیں گے۔ اس ہولناکی کے عالم میں حاملہ اپنی حمل کو بھول جائے گی اور دودھ پلانے والی ماں اپنے شیرخوار کو چھوڑ کر بھاگے گی۔ ہر شخص نفسی نفسی پکارتا ہوا کہتا پھرے گا، مگر بھاگنے کی کوئی جگہ نہ ہوگی۔ لوگ پسینے میں اپنی اپنی برائیوں کے مطابق غرق ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک اور کوئی منہ تک ڈوبا ہوگا۔ اس ناقابل برداشت گرمی، پیاس اور 50,000 سال کے طویل انتظار سے تنگ آ کر تمام اولین و آخرین جمع ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس فریاد لے کر جائیں گے کہ اے ہمارے باپ، اللہ کے پاس ہماری شفاعت کیجیے۔ تو آدم علیہ السلام اپنا وہ شجر ممنوعہ کا واقعہ یاد کر کے معذرت کر لیں گے اور فرمائیں گے کہ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، جو پہلے رسول تھے۔ جب لوگ نوح علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے تو وہ بھی اپنی قوم پر بد دعا کا ذکر کر کے معذرت کر دیں گے اور خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھیجیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی طبقی کو قتل کرنے کا واقعہ یاد کر کے روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف رہنمائی کریں گے، اور جب سب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جمع ہوں گے تو وہ فرمائیں گے کہ آج کا دن ایسا ہے کہ میں خود اپنی جان کے لیے فکر مند ہوں۔ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ کہ اللہ نے ان کے اگلے پچھلے سب گناہ بخش دیے ہیں۔ چنانچہ تمام مخلوق سرکار دو عالم کی خدمت میں حاضر ہو کر فریاد کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جائیں گے اور ایسی حمد و ثنا کریں گے جو اس سے پہلے کسی نے نہ کی ہوگی۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، کہیں سنا جائے گا، مانگو دیا جائے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ یہی وہ مقام محمود ہے جس کا وعدہ آپ سے کیا گیا۔ اسی اثناء میں حوض کوثر پر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کھڑے ہوں گے، جن کے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا ہوگا، اور وہ اپنے محبوں کو جنت کے پانی سے سیراب کر رہے ہوں گے اور دشمنوں کو دور ہٹا رہے ہوں گے۔ پھر ایک ہیبتناک منادی آسمان سے ندا دے گی کہ اے اہل محشر، اپنی نگاہیں پست کر لو اور سر جھکا لو، کیونکہ جنت کی سردار سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا گزر رہی ہیں۔ آپ اس حال میں میدان محشر میں داخل ہوں گی کہ آپ کا لباس خون میں تر ہوگا اور ہاتھ میں آپ کے لخت جگر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا خون آلودہ کرتا ہوگا۔ آپ عرش کے پائیں کو تھام کر روئیں گی اور عرض کریں گی، اے میرے رب، میرے اور میرے بیٹے کے درمیان اور اس کی امت کے درمیان فیصلہ فرما اور میرے بیٹے حسین کے قاتلوں سے انتقام لے اور ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے میرے حسین پر آنسو بہایا اور ہم اہل بیت سے محبت رکھی۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا جس کے سائے میں انبیاء، صادقین، شہداء اور صالحین ہوں گے، اور اس جھنڈے کے سب سے قریب امام علی، بی بی فاطمہ، حسن و حسین ہوں گے، اور ان کے ساتھ ان کے سچے محب و شیعہ کھڑے ہوں گے اور ان کے چہرے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ پھر امام حسین علیہ السلام میدان میں کہیں گے کہ جس نے میری زیارت کی یا مجھ پر ایک آنسو بھی بہایا یا میرے مصائب پر دوسروں کو رلایا، آج میں قیامت کے دن اس کا ہاتھ پکڑوں گا اور اسے جنت میں داخل کروں گا۔ مگر یاد رہے کہ یہ عظیم شفاعت اسی شخص کو نصیب ہوگی جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک نہ کیا ہو اور جس کے دل میں اہل بیت کا بغض نہ ہو، کیونکہ امام محمد باقر علیہ السلام نے صاف فرما دیا ہے، ہماری شفاعت اسے ہرگز نہیں پہنچے گی جس نے نماز کو ہلکا سمجھا۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، ہم اپنے محبوں اور گناہ گار شیعوں کی اس قدر شفاعت کریں گے کہ مخالفین دیکھ کر کہیں گے کہ کاش ہم بھی شیعہ ہوتے۔